تو پہلی تشہد میں درود پڑھنا یہ مستحب ہے، پہلی تشہد میں بھی درود پڑھنا مستحب ہے۔ التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری تشہد میں جب ہم لوگ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں پڑھنا ضروری ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، خواتین اسلام، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایک دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تعلق سے میں باتیں کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب ہے جو 33 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اللہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ تم لوگ بھی درود پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں یہ بات آتی ہے کہ درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے ہم کس طرح درود پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب جاننا چاہیے کیونکہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4797 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اما السلام قد عرفناہ، آپ پر سلام پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ الصلوات والطیبات جب پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی وہاں پڑھتے ہیں تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام پڑھنا ہم جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ الصلاۃ علیکہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے؟ آپ سکھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح تم لوگ پڑھو۔ یہ بات ہو گئی۔ یہاں تھوڑا سا آگے چل کر کے اور بات سمجھنا چاہیے کہ درود ایک ہوتا ہے نماز میں پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کے باہر پڑھنا۔ نماز میں جب ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو اس کے احکام اور مسائل ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 بار تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو پہلی تشہد میں درود پڑھنا یہ مستحب ہے، پہلی تشہد میں بھی درود پڑھنا مستحب ہے۔ التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری تشہد میں جب ہم لوگ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں پڑھنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں، جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی جو میں نے آیت پڑھا، اس آیت کریمہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے تو پڑھنا چاہیے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ثواب میں کمی ہوگی، اس کے ثواب میں کمی ہوگی. یہ ایک بات تھی. اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہو جس میں ہم لوگ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے الفاظ وہی ہیں اللہم صلی علی، اللہم بارک علی، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی بندہ اس درود کو پڑھتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نماز کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک درود ہے. نماز کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. 1297 میں یہ روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور یاد رکھیے، بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی آدمی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اب سوچئے کہ اگر کوئی ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا خط عنہ عشرہ خطیئات، اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اور پھر فرمایا رفع لہ عشرہ درجات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا فضائل ہیں. یہ پورا معاملہ بریلیوں نے لے لیا اور وہ لوگ بھی غلو کر کے بدعت میں چلے گئے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے درود پڑھنا، لیکن اس کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا. اور کتنا بڑا مسئلہ ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے. سنن ترمذی کی یہ روایت جو ہے 484 کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام میں ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور اگر درود نہیں پڑھیں گے تو اللہ اکبر، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر 908 نمبر کی روایت میں یہ موجود ہے. اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا من نسی الصلاۃ علیہ خطی لہ طریق الجنہ، جس آدمی نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ آدمی جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا. جو آدمی درود پڑھنا بھول گیا مجھ پر، وہ آدمی جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر، جنت کا راستہ بھول جانا کتنی عجیب بات ہے اور کتنا نقصان ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے. کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے.
اور یہاں ایک بات ٹھہر کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے الثناء علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں بڑے بڑے فرشتوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے الدعاء علیہ، اللہ کے نبی پر وہ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. اور سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے جب دعائیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں. گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرشتوں کے پاس تعریف کرتا ہے اور رحمت نازل کرتا ہے. اور جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے. یہی حکم ہم کو بھی ہے کہ تم لوگ بھی درود پڑھو. کیسے؟ بہت ساری جگہیں ہیں درود پڑھنے کے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، یہ 384 نمبر میں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو. اور پھر کیا کرنا؟ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھنا. نماز کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود پڑھنا، مجھ پر درود، وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود پڑھنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے وسیلہ طلب کرو، یہ کہا کہ میرے لیے وسیلہ طلب کرو. وسیلہ کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا منزلۃ فی الجنہ، وہ وسیلہ جنت میں ایک بہت بلند مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مقام صرف ایک ہی آدمی کو دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ہوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے تم لوگ دعا کرو کہ اللہ وہ مقام مجھ کو دے دے. اور پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سأل الوسیلۃ حلت لہ الشفاعتی، حلت لہ شفاعتی، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے گا، میرے لیے بلندی کی دعا کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. یعنی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے سفارش کریں گے، ریکمنڈیشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے. یہ بات ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اذان ہو رہی ہے تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وسیلے کی دعا پڑھنا چاہیے. وہ وسیلے کی دعا وہی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. یہ پوری جو دعا اذان کے بعد کہی جاتی ہے یہی ہے. جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے. اور جو آدمی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے. یہ بات ہے. یہ درود کا بہت بڑا فائدہ ہے. درود کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر ڈپریشن میں پڑ گیا، بہت سارے لوگ کام دھام نہ ہونے کی وجہ سے، بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا علاج درود ہے. اس کا علاج درود ہے. کیسے؟ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے.
सुनन तिरमिजी के अंदर 2457 नंबर में ये रवायत मौजूद है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े कारिउल कुरान थे, कुरान मजीद के बहुत बड़े हाफिज थे और बहुत बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। ये सहाबी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं दुआ करने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ता हूँ, आप बतलाइए कितना दरूद पढ़ूँ, कितना दरूद पढ़ूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना तुम चाहते हो पढ़ो। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ में चौथा हिस्सा यानी 1 रुपया में 4 आना आप पर दुरूद पढ़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, जितना तुम ज़्यादा करोगे तुमको ही फ़ायदा मिलेगा। ये सुनकर कहा, तब 8 ना दुआ करूंगा, यानी अपनी दुआ में आधा हिस्सा सिर्फ आप पर दुरूद ही पढ़ूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर वैसे ही करना चाहते हो करो, और ज़्यादा करना चाहते हो तुम्ही को फ़ायदा होगा। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 आना, 1 रुपया में 12 आना आप पर दुरूद पढ़ूंगा दुआ जब करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना तुम चाहते हो करो, ज़्यादा करोगे और फ़ायदा होगा। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब दुआ करूंगा तो सिर्फ आप पर दुरूद ही पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, इज़न तुकफ़ा हम्मुका वयुग़फ़रु लका ज़ंबुका। ए उबई इब्न काब, याद रखना, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा गम अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा, तुम्हारा जो टेंशन है, डिप्रेशन, अल्लाह ताला तुमको ख़त्म करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। और दूसरी रिवायत में है, इदन युक्फ़ल्लाहु हम्मुद दुनिया वल आखिरा। ए उबई इब्न काब, आखिरत और दुनिया के तमाम गम को अल्लाह ताला मिटा देगा इसी दुरूद पढ़ने की वजह से। मेरे भाइयों, ये अक्सर हम लोग इसको भूल जाते हैं और दूसरे लोग गुलू कर जाते हैं, वो भी खराब है और ये भी खराब है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए, इसमें टेंशन दूर होता है, जैसे कि इस हदीस में मालूम हुआ। और याद रखिए, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस को जिक्र किया है, 2035 के अंदर अपनी किताब सिलसिला सहीहा के अंदर, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु दअवतिन महजूबुन हत्ता युसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर दुआएं अल्लाह ताला आड़ में रख देता है, कबूल नहीं करता है जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। हम लोग बचपन से दुआ करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती हैं। उधर सीरिया की दुआएं, इधर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ज़मीन छीने जा रहे हैं, उसकी दुआएं, मस्जिदों में रो रो करके दुआएं, और ये मेरा काम नहीं बन रहा है, वो मेरा काम नहीं बन रहा है, दुआओं पर दुआएं, मस्जिदों में दुआएं, इज्तिमाई दुआएं, बच्चे दुआएं, रो रो करके दुआएं करते हैं। मसला ये है कि दुआ करने का हमको ढंग भी नहीं है, दुआ किस तरीके से की जाती है ये भी ढंग नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि मुझ पर अगर कोई दुरूद नहीं भेजता है दुआ में, तो उसकी दुआ कबूल भी नहीं होती, उसकी दुआ कबूल भी नहीं होती। इसी वजह से दुआ का ये तरीका है, जैसे कि सुनन अबी दाऊद में हदीस है, 1481 नंबर में ये हदीस मौजूद है सुनन अबी दाऊद में। हज़रत फुदाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक आदमी आया और उसने नमाज पढ़ी और तशहुद में बैठा और बगैर अल्लाह ताला की तारीफ किए हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद, आप पर दुरूद पढ़े हुए अपने लिए दुआएं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्तअजलता, तूने बहुत जल्दी कर दिया, तूने बहुत जल्दी कर दिया। और फिर समझाया कि जब भी अपने लिए दुआ करनी हो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, फिर अपने लिए दुआएं करो, तभी तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सबसे पहले कोई बंदा दुआ करे तो अल्लाह ताला की तारीफ करे, अल्लाह की हम्द बयान करे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, फिर अपने लिए दुआ करे तो कबूल होती है। इसी वजह से सुनन तिरमिजी के अंदर एक रवायत है 593 के अंदर
یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنتو اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وجلست وبدأت بثناء اللہ، میں بیٹھ کر کے تشہد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگا، ثم اصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور پھر میں اپنے لیے دعائیں کرنے لگا۔ ثم دعوت لنفسی، میں اپنے لیے دعائیں کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سل تؤتا، مانگتے رہو، جو کچھ بھی مانگو گے ملتا جائے گا، مانگتے رہو، جو کچھ بھی مانگو گے ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر درود پڑھ رہے ہیں، پھر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو، جو مانگو گے تم کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، نہیں پڑھیں گے وہ دعائیں لٹکی ہوئی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ حجاب میں ڈال دیتا ہے، آڑ میں ڈال دیتا ہے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، اور درود بہت ساری جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، مسجد میں آتے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے، مسجد میں آتے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 465 نمبر میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فصلوا علی، جب تم مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر درود پڑھو، پھر پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ درود پڑھنے کے بعد، درود پڑھنا بولے تو مسجد میں داخل ہوں گے تو درود ابراہیمی نہیں، اللہم صلی علی محمد وسلم علیہ، یہ پڑھ کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھنا چاہیے، اور پھر نکلتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، نکلتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، یہ نکلتے وقت بھی یہ دعا پڑھ کر کے اللہم انی اسألک من فضلک کہہ کر کے نکلنا چاہیے۔ تو کیوں بولے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اس میں بندہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دے۔ نماز کے لیے آنا رحمت کا دروازہ ہے، جب یہاں سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کمائی ہے، کمائی کام دھام کرتے ہیں وہ ہے، کیونکہ سورہ جمعہ میں یہ بات ہے، سورہ جمعہ میں ہے، تو یہ کمائی اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی رحمت یہ عبادت ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت بھی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی بھی مانگتا ہے، یہ دعا ہے۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ درود کے مسائل میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، یہاں نام کیوں آ گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل کر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آ گیا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے، درود پر، صرف درود پر ایک کتاب، مکمل کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا محمد اقرا علی امتک السلام منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، جب یہاں دنیا میں اترو گے تو تم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ سنا دینا ان الجنتا کہ جنت بہت بہترین جگہ ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی جو مٹی ہے مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور کہنا کہ جنت کی مٹی پر کچھ درخت لگا لے تمہاری امتی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا ہے جنت میں، دنیا میں رہ کر کے جنت میں کیسے جھاڑ لگائے گا، کیسے درخت لگائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی بولنا جنت میں درخت لگانا ہے، اپنی امتی کو سنا دو۔ تو اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتی کے لیے وہاں اس آسمانی دنیا سے سلام بھیجا ہے، اس کا احسان ہم لوگ قیامت تک اپنی نمازوں میں ادا کریں گے۔ ان کا احسان، انہوں نے سلام ہم لوگوں کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت بنا دیا کہ ہر نماز میں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو۔ یہ بات ہے، یہاں اہم نقطہ یہ ہے۔ اور درود کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہاں سے برہیٹ سے نکلیں گے تو بہت سارے بدعتی لوگ ملیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اپنے انگوٹھوں کو آنکھ میں لگاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ میرے بھائیو، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور منیر قمر حفظہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اپنی آنکھوں میں انگلی لگانا اور چومنا انگوٹھے کو، یہ بدعت ہے، کسی بھی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسرائیلی روایت سے آیا۔ یہودیوں نے حدیث گڑھ لیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے انگوٹھے میں کچھ لکھ دو، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پورے کائنات کا معبود اللہ ہے، یہ لکھ دیا۔ اور دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو تبرکن اور تعظیمن چوما اور آنکھ میں لگا لیا، اسی وقت سے یہ چلا رہا ہے۔ لیکن یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، بنائی ہوئی ہے۔ اسی کا سہارا لے کر کے بدعتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے چومتے ہیں، اسی کا سہارا لے کر کے چومتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ یہاں ایک آخری نقطہ بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ درود اور سلام کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو اس مختصر سے وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہاں محمد ہی کیوں آیا؟ درود میں محمد ہی کیوں آیا؟ آپ کا نام صحیح بخاری میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد احمد انا ماہی اکفر اللہ بی الشرکا، کہ میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے اور میرا نام ماہی ہے۔ ماہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آج کل دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کا نام ماہی ہے، غلط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی تھا، اور ماہی کا مطلب ہے شرک بدعت کو مٹانے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا نام ماہی ہے، میں حاشر ہوں اور عاقب ہوں۔ حاشر کا مطلب ہے حشر کے میدان میں میرے سامنے لوگ سب کے سب جمع ہوں گے، اور عاقب کا مطلب ہے سب سے پیچھے آنے والے۔ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میں ایسا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے دنیا میں عجیب عجیب نام لوگوں نے، بدعتی لوگوں نے پھیلا دیا۔ یاسین، طٰہٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، قرآن کی اس پیج میں اللہ تعالیٰ کا نام ملے گا اور دوسرے سائڈ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملے گا۔ یہ سب جو ہے ثابت شدہ نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جو قرآن میں آپ دیکھیں گے ایک طرف اللہ کے نام اور ایک طرف 99 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ غلط ہے، یہ ثابت شدہ نام نہیں۔ اس میں طٰہٰ، یاسین سب ہے، لیکن طٰہٰ، یاسین کسی بھی صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ یہاں میں یہی نقطہ بتانا چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن محمد کیوں آیا؟ محمد کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق میں جن کی تعریف ہوئی،
سب سے زیادہ مخلوق میں جن کی تعریف ہوئی، یہی مطلب ہے محمد کا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ آپ ہی کی تعریف ہوئی۔ کتنے زمانے گزر گئے، لیکن آج ہم آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کی سیرت کو بولتے ہیں، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے آپ پر بہت بڑا، ہم پر بہت بڑا آپ احسان بن کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو بھیج کر کے احسان کیا، اسی وجہ سے آپ کا نام یہاں محمد ذکر ہوا۔ سب سے زیادہ جن کی تعریف ہوئی ہے، اور احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کیا ہو، وہی اس کا نام ہے احمد۔ دنیا میں اس مخلوق میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کا نام احمد پڑا۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، درود کا معنی، مطلب اور پڑھنے کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلا اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔